جب فرانسیسی جنرل گورو نے شام میں قدم رکھا تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھو صلاح الدین ایوبی، ہم پھر آ گئے۔ جب فرانسیسی جنرل لیوتی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشقین رحمہ اللہ کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تاشقین کے بیٹے، اٹھو، ہم تمہارے سرہانے پہنچ گئے ہیں۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو الفونسو نے حاجب منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا، دیکھو میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سوفوکلس خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس گیا اور کہا، اٹھو اے بڑی پگڑی والے، اٹھو اے عظیم عثمان، اٹھو، دیکھو اپنی توپوں کی حالت، دیکھو ہم نے تمہاری اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا جس کی بنیاد تم نے رکھی تھی۔ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کو اس بارے میں شبہ ہے کہ یہ صلیبی جنگجو ہیں؟ اب سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، حاجب منصور اور عثمان غازی رحمہم اللہ کی ارواح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئے، اسے فراموش کر دیا اور ٹک ٹاک اور کتنے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تماشا بنا رہے ہیں۔ اگر کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ٹیلنٹ ہے۔ کیا ان مجاہدین اسلام کا یہ ٹیلنٹ نہیں تھا جو دین اسلام کے لیے دنیا سے لڑ کر گئے تھے؟ یہ ٹیلنٹ صرف فحاشی اور عیانی کو عروج دینا ہے، صرف اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنا ہے؟ کیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرنے یا آگے بڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ صلیبیوں کے بچھائے ہوئے وہ جال ہے جس میں ہم بخوبی پھنستے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ٹک ٹاک اور یعنی و فحاشی پھیلانے کو اپنا ٹیلنٹ اور اپنی اونچائی سمجھتا ہے؟ اونچائی یہ نہیں کہ تو اللہ کا باغی ہو جا، تیری بڑائی، تیرا بلند رتبہ، تیرا عالی مقام یہ ہے کہ تو دین اسلام کے لیے کام کرے۔ اگر اونچائی ہی کی بات کریں تو زمین پر سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایورسٹ ہے جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ اگر زمین کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد سمندر میں 3 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، وہاں ایک بسنے والی آبی مخلوق، اور دوسرا اندھیرا ہی اندھیرا، اور تیسرا پھر اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اتنی گہرائی تک انسان جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی جا سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان کا وہاں تک جانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہاں تک جانے کے بعد انسان کے اوپر کروڑوں ٹن وزنی آبی دباؤ پڑ چکا ہوگا جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا ہے۔ تمام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ بالترتیب بنفشی، کاسنی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی اور سرخ ہیں، جو آپ نے اکثر قوس و قزح میں دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے تو اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی میں سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی غوطہ خور پانی میں 25 میٹر گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک گہرائی سبز، 100 سے 200 میٹر تک نیلی روشنی، 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ کاسنی اور بنفشی روشنی اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کی اس طرح ترتیب والا غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہ در تہ کر کے طریق ہوتا چلا جاتا ہے۔
یعنی اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ 6000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آج کے جدید دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے کون تھا جو 6000 میٹر گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا اور یہ باتیں قرآن میں لکھ گیا؟ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک موج اور ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ اور جس شخص کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور آیت 24 تا 40۔ اللہ پاک کے واضح فرمان کے بعد ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں اللہ پاک کے فرمان کا انکار تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا نماز روزہ پوری ایمانداری کے ساتھ پاک ہے، یا پھر کہیں ہم اللہ کے باغی ہیں؟ جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعات جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ شریف میں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور دروس قرآن مجید ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشورہ والے دن لوگ لاکھوں کے لاکھوں غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں میں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں پڑھتے ہوں، وہ ملک ایمانداری میں 160ویں نمبر پر آئے اور کافروں کا ملک جاپان ایمانداری میں نمبر 1 ملک قرار دیا جائے، تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو یا خدا کو؟ اسی طرح ایک واقعہ 1957 کو پیش آیا۔ 20ویں صدی کا مشہور مؤرخ ٹائن بھی پاکستان کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ کوئی تاریخ کے بارے میں سیمینار تھا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کے ایک نامور مصنف اور سرکاری ملازم ڈائری لے کر آگے بڑھے اور آٹوگراف کی درخواست کر دی۔ ٹائن بھی نے قلم پکڑا، دستخط کیے، نظریں اٹھائیں اور بیوروکریٹ کی طرف دیکھ کر بولے، میں ہجری تاریخ لکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آج ہجری تاریخ کیا ہے؟ سرکاری ملازم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ ٹائن بھی نے ہجری تاریخ لکھی، تھوڑا سا مسکرایا، اس کی طرف دیکھا اور کہا، تھوڑی دیر پہلے یہاں اسلام کے مستقبل کے بارے میں بڑے زور و شور سے تقریریں ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ تاریخ کیسے بنا سکتے ہیں جنہیں اپنی تاریخ بھی یاد نہ ہو؟ تاریخ باتیں کرنے سے نہیں، عمل سے بنتی ہیں۔ سرکاری ملازم اور مصنف نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہسٹورک اور ایمان افروز ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔